سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو یہ ماہ مبارک ہو، اس کی رحمتیں مبارک ہوں، اس میں اترنے والے فیوز و برکات مبارک ہوں، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے جب یہ چاہا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی سرزمین کو نور حق سے بھر دے، اور یہ چاہا کہ اس میں جو باطل کی غلاظتیں ہیں وہ چھٹ جائیں، تو پھر اس نے وہ نبی مبعوث کر دیا کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی تھی۔ بالآخر پردہ غیب سے وہ حسن بے مثال ہویدا ہوا کہ جس کے حسن کو درمیان میں رکھ کے اس کی ضوء سے تمام کائنات کو منور کیا گیا تھا، کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے پہلوؤں پر ہماری یہ 12 روزہ نشست، کہ جس میں ہر بار ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، جی یہ چاہتا ہے کہ ہم چونکہ ناقص العقل ہیں، ہم کے جو کذب و ریا کے پیکر ہیں، ہم کہ جو ابھی تک گناہ کی ذلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کاش ایسا ہو جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ مبارک کی برکت میں کوئی ایسی ضیاء ہم پہ آ پڑے کہ دل منور ہو جائیں، اور وہ جو دلوں میں کدورتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ہمیں بحیثیت انسان ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مقام و مرتبہ و جاہ و حشم و مذہب و فرقہ اس کی بنیاد پر تخصیص کریں، بلکہ وہ پروردگار عالم کہ جس نے انسان کو اپنا بہترین شاہکار کا قرار دیا، والتین والزیتون کی سورہ میں برملا کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں تخلیق کیا ہے، ہمیں وہ احترام آدمیت آ جائے۔ سو آج ہمارا موضوع احترام آدمیت۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا کچھ کتابوں کو کھنگال لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کہ جو آج تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر تو ایمان نہ لا سکے، جو اسلام کے داعی تو نہ بن سکے، لیکن جنہیں شخصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا متاثر کیا کہ وہ بھی آپ کی ثنا اور آپ کی نعت بیان کرنے سے چوک نہ سکے۔ ایک ایسے ہی نام ہمارے پاس جو ہے وہ باسورت سمتھ کا ہے۔ یہ ایک انگریز محقق ہیں اور انہوں نے رسالت مآب پہ تحقیق کی، اور ان کی کتاب کا ترجمہ محمد اور محمدیت کے نام سے شائع ہوا۔ اس سے ایک اقتباس پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ ایک تنہا مثال ہے کہ محمد 3 چیزوں کے بانی تھے، یعنی ملت، مذہب اور سلطنت۔ ان کے متعلق سب سے حیرت میں ڈالنے والی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کبھی معجزہ دکھانے کی طاقت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ ان کے خلوص کا کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی لقب کا دعویٰ کیا جسے بہترین فلسفہ اور سچی عیسائیت ایک دن ضرور تسلیم کر لے گی، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ رسول تھے، یقیناً وہ اللہ کے خاص رسول تھے۔ اس نقطے کو پروردگار عالم نے خود اپنی کتاب مبارکہ میں آیت گرامی کی صورت میں اس کو تسلیم کیا، اور یہ کہا کہ یہ آپ کے مقام و مرتبے کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں،
کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جس کو صادق اور امین کا لقب حاصل تھا، کہ جس پہ اہل مکہ متفق تھے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ان کے درمیان معاملہ کرا سکتا ہے تو وہ بنو ہاشم کا یہ آفتاب ہے کہ جس کی کرنوں سے تمام غلاظتوں کا اندھیرا جو ہے وہ رفع ہو سکتا ہے۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی، آپ کی بات پہ جام ایک عشق محمد کا پیا تھا میں نے، عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی، آپ کی بات پہ معجزہ ہے یا کرشمہ یا کرامت ہے کوئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی۔ عرب میں یہ دستور عام ہے کہ اگر جنگ و جدال ہوتی ہے تو اپنے حریف کو اگر اس پہ فتح پا لی ہے اور اگر وہ ابھی زندہ ہے تو اس زندہ کو ناک رگڑوا کر خاک چٹوا کر اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے اور پھر اس کو نیزے پہ چڑھا دینا ہے۔ مجھے کوئی ایک مثال سیرت کی کسی کتاب سے ایسی نہیں ملی کہ جس میں ایسا غیر انسانی فعل کہیں بھی رسالت مآب سے منسوب ہوا ہو۔ جنگ بدر جنگ ہوتی ہے، پہلی جنگ ہے، 313 گئے ہیں اور بے یار و مددگار گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے دل یہ کپ کپاتے ہوں کہ ہمارے پاس تو ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، ہمارے نیزوں کی انیاں تو مڑی ہوئی ہیں، اور بعض تو ہم ایسے ہیں کہ نہتے ہیں اور یہیں سے پتھر جمع کر کے وہ پتھر پھینک کر اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں جب فتح حاصل ہو تو کیا ہی لطف کی بات ہو کہ ان اہل مکہ کو، کہ جن سے کے ظلم ہم ابھی بھولے نہیں ہیں، کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات تھی کہ یہ ہم پہ درے برساتے تھے، یہ وہ تھے کہ جو ہم کلام حق اگر اپنی زبان سے ادا کر لیتے تھے تو یہ گدیوں سے ہماری زبان کھینچ لینا چاہتے تھے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم ان کو بالکل اسی عرب کے تفاخر کے ساتھ ان کی گردنوں کو مار دیں، ان کے سروں کو اپنی نیزوں کی انیوں پہ بلند کر دیں، ان کے کلیجوں کو چبا لیں، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دیں، اور پھر اس کے بعد
ان کے خون میں رنگین ہو کر ہم واپس مدینے جائیں اور اپنی عورتوں کو اپنی بہادری برملا دکھائیں؟ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اہل مکہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے قتل ہو جانے والے جو سپاہی ہیں ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں، بلکہ ان کے کفن دفن کا بھی انتظام کریں اور لاشوں کی قطعاً کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ محمد بن مسلمہ انصاری اپنے 3 سواروں کے ساتھ سرحدی گشت پر ہیں، اور ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ علاقہ نجد کے سردار سمامہ بن اسمال سے ان کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ وہ سمامہ کو گرفتار کر لاتے ہیں۔ اب یہ وہ شخص ہے کہ جو نجد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانیوں میں ملوث ہے، یہ ایک بڑا سردار ہے، اور اس کو گرفتار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب دھاک بٹھائی جائے اور اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے۔ سمامہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب اس کو لایا گیا تو وہ جانتا تھا کہ جو کچھ میں کرتا آیا ہوں، جس انداز سے میں سلطنت مدینہ کی مخالفت کرتا رہا ہوں اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تکذیب کرتا رہا ہوں، میرا معاملہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ عرب کا دستور ہے، جاننے والا جانتا ہے کہ یہاں مخالفین سے کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں کھال کو نچوا دیا جاتا ہے، یہاں آنکھوں کو نکلوا دیا جاتا ہے، یہاں تکلیف دہ مراحل سے گزارا جاتا ہے، یہاں اذیتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ سو اس نے رسالت مآب سے کہا کہ تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا تو عرب کے دستور کے مطابق میری گردن مار دو، یا پھر میری جان بخشی کر کے ہمیشہ کے لیے ایک احسان مند کو اپنا گرویدہ کر لو، یا پھر یہ کہ مجھ سے میرے مال و دولت کا تقاضا کرو۔ رسالت مآب نے تبسم کیا۔ مدینہ کا حاکم کو ظاہر ہے مال و کی ضرورت ہے کہ جتنا پیسہ ہوگا، جتنا مدینہ کی سلطنت کے جو ابھی نوزائیدہ ہے اس کو جتنا پیسہ مل سکے اتنا بہتر ہے۔ ابھی جنگ خندق گزری ہے اور اس میں یہ عالم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خندق کی کھدائی کر رہے ہیں اور اصحاب کرام نے یہ کہا کہ بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور رسالت مآب اپنے کرتے کو، اپنی عبا کو بلند کرتے ہیں اور دکھلاتے ہیں کہ میں نے تو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اتنی غربت ہے، اور ایسی غربت میں عین ممکن ہے کہ اس آدمی سے مال و متاع کا تقاضا کیا جائے کہ تیری جان بخشی تب ہو سکتی ہے کہ جب تو اتنا پیسہ ادا کر دے، اور یہ ایک عام رواج ہے کہ عموماً اس قسم کا زر یرغمال وصول کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کیا اور کہا سمامہ کو چھوڑ دو۔ یہ ہے آپ کی اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال کہ آپ نے نہ مال کے لیے جد و جہد فرمائی، نہ زمین کے لیے جد و جہد فرمائی، نہ کوئی سلطنت بنا لینا آپ کا مقصد تھا، بلکہ معاشرہ سازی میں بہت اہم کردار خود اس امر کا ہے کہ آپ انسان کو اس کے مقام و مرتبے سے آگہی دلوائیے، اس کے درمیان جو اوصاف حمیدہ پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھے ہیں، اس کی جبلت میں ایک رحمانیت رکھی ہے اور ایک حیوانیت رکھی ہے، اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے اندر موجود رحمانیت کو صدا دے۔ کس نطق سے ہو پائے بیاں شان محمد، کس نطق سے ہو پائے بیاں شان محمد، خود رب جہاں جب ہے ثنا خوان محمد، کس نطق سے ہو پائے بیاں شان محمد، خود رب جہاں جب ہے ثنا خوان محمد، ہر راستہ پھر کھلتا چلا جاتا ہے اس پر، ہر راستہ پھر کھلتا چلا جاتا ہے اس پر، بن جائے مدینے میں جو مہمان محمد، دنیا کا کوئی قصر مقابل نہیں اس کے، دنیا کا کوئی قصر مقابل نہیں اس کے، فردوس بری گوشہ دالان محمد، دنیا کا کوئی قصر مقابل نہیں اس کے، فردوس بری گوشہ دالان محمد۔
چلتی تھی انہی رستوں پہ آقا کی سواری، چلتی تھی انہی رستوں پہ آقا کی سواری، آنکھیں ہیں انہی رستوں پہ قربان محمد، آنکھیں ہیں انہی رستوں پہ قربان محمد، حسنین کریمین ہیں آقا کا سراپا، حسنین کریمین ہیں آقا کا سراپا، زہرا ہے جگر پارا علی جان محمد، اور پل بھر میں بدل جائے گا آسی کا مقدر، پل بھر میں بدل جائے گا آسی کا مقدر، درکار ہے یک جنبش مژگان محمد، پل بھر میں بدل جائے گا آسی کا مقدر، درکار ہے یک جنبش مژگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار بلا لیجئے جاذب کو بھی در پر، ایک بار بلا لیجئے جاذب کو بھی در پر، اس کو بھی ملے خلعت دربان محمد، اس کو بھی ملے خلعت دربان محمد، ایک بار بلا لیجئے جاذب کو بھی در پر، اس کو بھی ملے خلعت دربان محمد، کس نطق سے ہو پائے بیاں شان محمد، خود رب جہاں جب ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ جنگ خندق کا معرکہ ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر اہل خندق جو ہیں ان کے قلعوں پہ قبضے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرحب کا واقعہ ہے، جناب امیر کی شجاعت کا واقعہ ہے، اور کس طرح سے کس تکلیف دہ صورتحال کے بعد وہ سارے واقعات کو اگر آپ پڑھیں، 10 روز کا محاصرہ ہے، کہیں 15 روز کا محاصرہ ہے، کیونکہ وہ مختلف قلعے تھے، اور اس میں یہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ پروردگار عالم نے فتح لکھی ہے۔ جناب امیر کی شجاعت کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرحب کو آپ نے شکست دی۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ ایک بڑی مشکل اور جاں گسل مرحلہ تھا، اور اس کے بعد فتح نصیب ہوئی تھی۔ اب فتح آ چکی ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس سے جو مال غنیمت میسر آیا ہے وہ فتح کرنے والے مسلمان سپاہیوں کا حق ہے۔ تو پھر اس کے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت زرخیز علاقہ ہے، اس کی کھجوریں بہت مشہور ہیں، فدق کا باغ بھی اسی کے قریب ہے۔ طے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے بہت زیادہ غلام آتے، جو یہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود تھے ان کے اوپر قبضہ ہو جاتا۔ اہل خندق نے کہا کہ ہمیں اپنی زمینوں سے بہت پیار ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے ہماری جان تو بخش دی، ہمیں غلام تو نہیں بنایا، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس زمین کی کھیتی باڑی سے جڑے رہیں؟ وہ جس نے خندق کو فتح کیا ہے بہت مشکل مرحلے کے بعد، اس میں ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ فتح بہرحال، فتح مبین بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے زیبا ہے، کہ اللہ کے آخری نبی کا ہی یہ حق ہے کہ اسی کا جھنڈا دنیا پر گاڑا جائے۔ لیکن ظاہری طور پر ایک مرحلے سے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو گزارا ہے، اور اب تقاضا اور فرمائش مفتوح کی یہ ہے کہ اچھا میری جان تو بخش دی ہے، مجھے میری زمینوں کا تصرف میں بھی حصہ دینے دو۔ یہ رحمت للعالمین کا طرز عمل ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے، یہ اس ہستی کا انداز ہے کہ جسے نہ مال و جاہ کی چاہ ہے، نہ جو اپنا سکہ گاڑنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قلب کہ جو سیاہ ہو چکے ہیں مادے کی چاہ میں، ان کو سیقل کر کے جگمگا دے۔ آپ نے آدھے کا حصہ
کھیتی باڑی کی صورت میں آنے والے مال پہ اہل خندق کا رکھ دیا۔ اہل خندق کا ایک چرواہا تھا، وہ اس کا نام اسود بیان کیا جاتا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے بعد بہت فربا بھیڑیں موجود تھیں، اور ادھر لشکر ہے، لشکر کو کھانے کی ضرورت بھی ہے، کوئی 10-15 دن سے لشکر جو ہے وہ خیمہ زن ہے، محاصرہ طول بھی پکڑ سکتا ہے، اور وہ اپنی بکریاں جو اہل خیبر کی ملکیت ہیں ان کو لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے تمہارا پیغام کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیام حق سے آگاہ کرتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ حبشی غلام مائل با اسلام ہوتا ہے۔ اب وہ اسلام کے دائرے میں آ چکا، اور ساتھ ہی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفر کر دیتا ہے کہ میرے پاس یہ سارا غلہ موجود ہے، یہ غلہ سارا کا سارا اہل خیبر کی ملکیت ہے، یہ بڑی فربا بھیڑیں ہیں، ان کے اوپر جو کھال ہے اس کی اون بہت اچھی ہے، اور یہ اب آپ کے تصرف میں آ سکتی ہے، آپ کے سپاہ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیگر دنیاوی چالوں میں اور اسلام کے مزاج میں یہی فرق ہے، تم اب دائرۂ اسلام میں آ گئے ہو، سو آدمیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم کسی بھی صورت میں بے ایمان نہ ہو، سو یہ جن کی بھیڑیں ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، کیونکہ ہم یہاں پر پروردگار عالم کا کلام لے کے آئے ہیں، ہم یہاں مال و متاع کی ہوس میں نہیں آئے۔ سو ان بھیڑوں کو واپس کیا جاتا ہے، اور وہ حبشی غلام واپس رسالت مآب کے جتھے میں شامل ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سارا سبق دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ نسل نو سے یہ گفتگو کی جائے کہ جس مذہب کے آپ داعی ہیں اور جس مذہب کا آپ نام لیوا ہیں، اس کا پہلا دعویٰ کرنے والے نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی اس میں ظلم، زیادتی، بدلے اور کسی بھی طرح سے تکذیب انسانیت کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں تخصیص نہ فرقے کی ہے، نہ مذہب کی ہے، نہ ذات کی ہے، نہ رنگ کی ہے، اور نہ ہی جنس کی ہے۔ آپ کسی غیر مذہب کے شخص کو اس لیے اس کی تکذیب نہیں کر سکتے کہ اس کا تعلق آپ کے مذہب سے نہیں ہے، آپ کسی شخص کو اختلاف عقیدہ کی بنیاد پر اس کی تکذیب نہیں کر سکتے، یہ لکم دینکم ولی دین کا دین ہے، اس میں احترام انسانیت پہلی شرط ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کا احترام کرنے کا گر پا جائیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری امت کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری امت کو سنانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید
جلانے کے لیے آ پائے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آ پائے۔ شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے۔ دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے۔ شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے۔